بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکملۃ الکتاب، حدیث نمبر 736۔ قال عبدالعزیز بن اسحاق رحمہ اللہ تعالی ھذا آخر ابواب فی الفقہ من اصل القاضی ابی القاسم علی بن محمد النخعی وثلاثۃ ابواب فیہا احادیث حسان فی کل فن فاحببت ان اکتب هذه الالفاظ تلی کتاب الفقہ اذ كانت فیہ ومن اصلہ ثم اعود الى باب الحدیث فاکتبہ۔ عبدالعزیز بن اسحاق بیان کرتے ہیں قاضی ابو القاسم علی بن محمد نخعی سے منقول ہے فقہی مجموعے کے یہ آخری ابواب ہیں۔ 3 ابواب وہ ہیں جن میں ہر فن کے حوالے سے حسن حدیثیں منقول ہیں، اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ میں اس فقہی مجموعے کے ساتھ اس مجموعے کو بھی شامل کر دوں، تو میں اس پر تحریر کرتا ہوں، یعنی اس کے ساتھ اور ایک مجموعہ آپ شامل کر رہے ہیں۔ یہ تقریباً اس میں جو ذکر کی گئی ہیں احادیث وہ درجے کے اعتبار سے حسن ہیں، حدیث کے بھی مختلف درجے ہیں، صحیح احادیث، حسن احادیث، اسی طرح ضعیف، تو یہ حسن درجے کی حدیثیں ہیں تقریباً 736۔ حدثني عبدالعزیز بن اسحاق بن جعفر البغدادی قال حدثني ابو القاسم علی بن محمد النخعی قال حدثني سلیمان بن ابراہیم المحاربی جدی ابو امی قال حدثني نصر بن مزاحم المنقری قال سمعت هذا الكتاب من ابی خالد الواسطی على غیر هذا التألیف انما كان يملی علینا ما كتبناه املاء فاما هذا الكتاب الذي على التمام فلم يرويه عن ابي خالد عن زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم غیر ابراہیم بن الزبرقانی قال حدثني بجميع ما في هذا الكتاب ابو خالد عن زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم وكان ابراہیم بن الزبرقانی من خيار المسلمین وكان خاصا بأبي خالد قال ابراہیم سألت ابا خالد كيف سمعت هذا الكتاب من زید بن علی رضی اللہ عنہما قال سمعناه من كتاب معه قد وطأه وجمعه فما بقي من اصحاب زید بن علی رضی اللہ عنہما ممن سمعه الا قتل غیری قال ابراہیم بن الزبرقانی سألت یحیی بن مسابر قال العائلة عن اوثق ما روى عن زید بن علی فقال ابو خالد الواسطی فقلت له فقد رأيت بعض من يطعن فيه فقال لا يطعن في ابي خالد زيدي قط انما يطعن فيه رافضي او ناصبي قال ابراهيم بن الزبرقان سمعت يحيى بن مسابر يقول حدثني ابو خالد انه صاحب زید بن علی رضی اللہ عنہما بالمدینہ قبل قدومه الى الكوفة 5 سنين اقیم عند كل سنة اشهرا كلما حججت لم افارقه وحين قدم الى الكوفة حتى قتل رحمة الله عليه وعلى شيعته فما اخذت عنه حديثا الا وقد سمعته منه مرة ومرتين وثلاثا واربعا وخمسا واكثر من ذلك فقال ابو خالد ما رأيت هاشميا قط مثل زید بن علی رضی اللہ عنہما ولا افصح منه ولا ازهد ولا اعلم ولا اورع ولا ابلغ في قول ولا اعرف باختلاف الناس ولا اعرف باختلاف الناس ولا اشد حالا ولا اقوم بحجة فلذلك اخترت صحبة علی جميع الناس رحمة الله وصلواته عليه وبلغ روحه منا السلام وارواح آبائه الطاهرين ثم الكتاب بحمد الله۔ عبدالعزیز بن اسحاق بن جعفر بغدادی بیان کرتے ہیں ابو القاسم علی بن محمد نخعی نے مجھے یہ بتایا، انہوں نے بتایا سلیمان بن ابراہیم نے ہمیں یہ حدیث سنائی ہے جو میرے نانا ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے نصر بن مزاحم نے یہ حدیث سنائی، وہ بیان کرتے ہیں میں نے اس کتاب کو ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور یہ اس کے علاوہ ہے جو انہوں نے ہمیں املا کروائی تھی یعنی لکھائی تھی، اور جسے ہم نے املا کے طور پر ڈکٹیشن کے طور پر لکھا تھا۔ جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے تو وہ مکمل ہو چکی ہے، پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہے، لیکن اسے ابو خالد کے حوالے سے، امام زید کے حوالے سے، ان کے والد کے حوالے سے، ان کے دادا کے حوالے سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ابراہیم الزبرقان کے علاوہ کسی نے نقل نہیں کیا، لیکن اس کتاب میں جو احادیث موجود ہیں انہیں ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام زید کے حوالے سے، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ ابراہیم بن زبرقان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، راویوں کے بارے میں جیسے جانچ پڑتال ہوتی ہے، جس کو مستقل ایک علم کا نام دیا گیا، علم الجرح و تعدیل، جرح و تعدیل کا جو فن ہے
اس زاویے سے کہتے ہیں۔ ابراہیم زبرقان نیک مسلمان تھے اور وہ ابو خالد کے مخصوص احباب میں سے ایک تھے، ابو خالد سے ملنے جلنے والے اور ان سے محبت کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں میں نے ابو خالد سے دریافت کیا آپ نے اس کتاب کو امام زید رضی اللہ عنہ کی زبانی کیسے سنا؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے یہ کتاب ان سے براہ راست سنی ہے، انہوں نے اسے پڑھا اور اسے جمع کیا۔ امام زید کے اصحاب میں سے اب کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہا جس نے اس کتاب کو سنا ہو، ہر ایک شہید ہو گیا، صرف میں اکیلا باقی ہوں۔ ابو خالد واسطی کہتے ہیں جتنے لوگوں نے امام سے یہ کتاب سنی تھی پڑھی تھی وہ سب شہید کر دیے گئے، صرف میں اکیلا باقی ہوں۔ ابراہیم زبرقان بیان کرتے ہیں میں نے یحییٰ بن مصابر سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا واپس لوٹنے والا اس سے زیادہ قابل اعتماد ہے جس نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کیا۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے ان سے کہا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو اس میں اعتراض کرتے ہیں، یعنی مسند امام زید پر اعتراض کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ جو راوی ہیں ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ امام زید رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے، ان پر چند لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ سلسلے میں آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابو خالد واسطی کے بارے میں کوئی زیدی یعنی کوئی محبین اہل بیت میں سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں اعتراض کرنے والا یا تو رافضی ہوگا یعنی اہل بیت اطہار سے بغض اور نفرت رکھنے والا ہی ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ پر کلام کر سکتا ہے، یعنی جو آل محمد کا مخالف ہوگا وہی اعتراض کرے گا۔ ابراہیم زبرقان بیان کرتے ہیں میں نے یحییٰ بن مصابر کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، فرماتے ہیں ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بتایا آپ مدینہ منورہ میں امام زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے۔ امام زید رضی اللہ عنہ کے کوفہ آنے سے پہلے، مدینہ سے کوفہ منتقل ہونے سے شفٹ ہونے سے پہلے بھی آپ امام زید کی صحبت میں رہے اور 5 برس تک رہے، 5 سال تک رہے اور سال کے 12 مہینے رہے، یعنی کنٹینیو لگاتار آپ کی صحبت میں خدمت میں رہے۔ جب بھی امام زید نے حج کیا ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں ان سے جدا نہیں ہوا، یعنی سائے کی طرح میں حضرت کے پیچھے رہا کرتا تھا۔ پھر جب آپ کوفہ تشریف لائے تو آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے گروہ یعنی آپ کی جماعت آپ کے گروپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میں نے ان سے جو بھی حدیث سنی سی 1 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ سنا ہے، یعنی میں نے جو روایتیں سنی ہیں حضرت سے وہ 1 مرتبہ نہیں، بسا اوقات ایک ہی روایت میں نے 5 بار سنی ہے۔ یہ وثوق اور اعتماد کو بتانے کے لیے ہے کہ 1 مرتبہ ہو سکتا ہے کہ سننے میں غلطی ہو یا کوئی خطا ہو جائے، بشری تقاضے کے لحاظ سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے یا کمی زیادتی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے احادیث کو 1 نہیں 5 بار سنا ہے۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے کسی بھی ہاشمی کو امام زید رضی اللہ عنہ کی نوانی نہیں دیکھا، یعنی اہل بیت اطہار میں اہل بیت اطہار کے جو علماء ہیں آپ کے جیسے کوئی عالم نہیں تھے، کسی بھی ہاشمی یعنی کسی بھی اہل بیت میں سے میں نے امام زید کی طرح کوئی عالم نہیں دیکھا، ان سے زیادہ کوئی فصیح اللسان نہیں دیکھا، ان سے زیادہ کوئی پرہیزگار نہیں دیکھا، کوئی زیادہ عالم نہیں تھا، کوئی زیادہ تقوی والا آپ کے مقابلے میں، اسی طرح زیادہ بلیغ گفتگو کرنے والا، اچھا عمدہ گفتگو کرنے والا کوئی نہیں تھا، یعنی آپ اہل بیت اطہار کے ایک ایسے بہترین فرد تھے جو بیک وقت کئی خوبیوں کے مالک تھے، فصاحت، بلاغت اور قوت بیان اور علمی اعتبار سے ہر اعتبار سے آپ کا کوئی مثل، کوئی آپ کا ہمسر نہیں تھا۔ لوگوں کے اختلاف کے بارے میں علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا آپ کے مقابلے میں، حال کے اعتبار سے زبردست کوئی نہیں تھا، صحت یعنی مستند ہونے کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، اعتماد کے اعتبار سے کوئی آپ سے زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر آپ کی سنگت، آپ کی صحبت اختیار کی۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں اور ہماری طرف سے اللہ ان کی روح کو سلام پہنچائے اور ان کے پاکیزہ آبا و اجداد کے ارواح کو بھی سلام پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ یہ کتاب مکمل ہوئی، یعنی آپ نے امام زید رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ جیسا ہاشمی عالم میں نے نہیں دیکھا، ہر اعتبار سے جو خوبیاں ہونا چاہیے، تمام علوم میں مہارت، علوم اور معارف میں، شریعت کے اعتبار سے، طریقت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے میں نے آپ کو لاجواب پایا۔ یہ آپ کے شاگرد ابو خالد واسطی جو کئی برس تک آپ کی خدمت میں رہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ کتاب کے تکملے کے بعد پھر باب فضل العلماء
علماء کی فضیلت اہل بیت اطہار کی روایتوں کے حوالے سے آپ بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 737 حدثنی زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال عالم افضل من الف عابد العالم یستنقذ عباد اللہ من الضلال الى الہدى والعابد یوشک ان یقدح الشک فی قلبہ فاذا ہوا فی وادی الہلاکات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک عالم شخص کو 1000 عبادت گزاروں پر فضیلت حاصل ہے، یعنی ایک عالم 1000 عابدوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو شریعت کے علوم اور معارف کو جانتا ہے، جو قرآن اور حدیث کے مفاہیم اور مطالب کا سمجھتا ہے، قرآن اور احادیث شریفہ کا جو علم رکھتا ہے، وہ علم نہ رکھنے والے 1000 عابدوں سے کئی درجے بہتر اور بلند ہے۔ عالم شخص اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہی سے بچا کر ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ ایک عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندگان خدا کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، اور عبادت گزار شخص کے بارے میں اس بات کا امکان ہے کہ اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے اور وہ ہلاکت کی وادی میں چلا جائے، یعنی علم نہ ہو، بغیر علم کے عبادت کرنے والے کے بارے میں اس بات کا امکان ہے، یہ پاسبل ہے کہ اس کے دل میں کسی قسم کا شک پیدا ہو جائے اور وہ شک کی وجہ سے پھر وہ گمراہیوں کی اور تباہی کی وادیوں میں چلا جائے، یعنی غیر عالم کے بھٹکنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے برخلاف عالم کے۔ حدیث نمبر 738 حدثنی زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال العلماء ورثۃ الانبیاء فإن الانبیاء لم یخلفوا دینارا ولا درہما انما ترکوا العلم میراثا بین العلماء۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور وراثت کا مطلب عام طور پر فوراً ذہن میں جیسے آتا ہے مال و دولت، یہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں انبیاء اپنے پیچھے دینار یا درہم نہیں چھوڑ کر جاتے، دنیا کی مردار دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم کو علماء کے درمیان بطور میراث کے چھوڑ کر جاتے ہیں، یعنی انبیاء کا جو علم ہے وہ ان کی میراث ہے، اور اس کے حقدار اور اس کے وراثت اور اس کے ورثہ، اس علم کے ورثہ علماء ہوتے ہیں جو انبیاء کے مشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور ان کے نہج پر چلتے ہوئے امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 739 حدثنی زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعد میں آنے والوں میں سے اس علم کو وہ لوگ حاصل کریں گے جو غلو کرنے والوں کی تحریف، یعنی دین میں مبالغہ آرائی سے کام لینے والوں کی تبدیلی، ان کی تحریف، باطل نظریات اور جاہلانہ تعویلات کی اس سے نفی کر دیں گے۔ یعنی ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کے ایسے علماء کو پیدا فرمائے گا جو باطل نظریات رکھنے والے اور فاسد عقیدہ رکھنے والے لوگوں کی سرکوبی کرتے رہیں گے، اور ان کی غلط بیانی کو لوگوں کے سامنے صاف ظاہر کر کے کتاب و سنت کے علوم اور معارف کو اور کتاب و سنت سے ثابت عقائد کو، اہل سنت والجماعت کے عقائد کو عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ ہر زمانے میں علماء اہل حق اس فریضے کو انجام دیتے رہیں گے۔ حدیث نمبر 740 حدثنی زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الى الجنۃ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم وانه یستغفر لطالب العلم من فی السماوات ومن فی الارض حتى حیتان البحر وهوام البر وان فضل العالم على العابد كفضل القمر لیلۃ البدر على سائر الكواكب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ایسے راستے پر چلے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہو، یعنی جو طلب علم کے لیے سفر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا۔ یعنی جو سفر علم کے لیے، جو طلب علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے، تو گویا وہ علم کے راستے پر نہیں چل پڑا بلکہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان کر دے گا، یعنی وہ علم حاصل کر کے علم پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جنت کا مستحق قرار دے گا، اور فرشتے اپنے پر
علم کے طلبگار کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ طالب علم کی یہ شان ہوتی ہے کہ معصوم فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں، وہ بھی اعزاز کے لیے اور ایک مرتبہ عطا کرنے کے لیے طلباء کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور علم کے طلبگار کے لیے، یعنی جو طلباء ہوتے ہیں، دینی علوم کے طلبگار ہوتے ہیں، ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، جو آسمان میں اور جو زمین میں موجود ہے، یعنی آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق، یہاں تک کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی ان کے حق میں استغفار کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور خشکی کے جانور، زمین پر بسنے والے جانور بھی طلباء کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور عالم شخص کو، عبادت گزار شخص پر وہی فضیلت حاصل ہے جو 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر حاصل ہے۔ یعنی عالم کی فضیلت یہ ہے، ایک عابد ہے بغیر علم کے اور ایک عالم ہے، تو عالم کی فضیلت عابد کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر جو فضیلت اور جو فوقیت حاصل ہے کہ ستاروں کی روشنی اس کے مقابلے میں مان دکھائی دیتی ہے اور کم دکھائی دیتی ہے۔ باب الاخلاص، علم کے ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، کیونکہ شیطان نے جن بندوں کا استثناء کیا، یعنی اللہ کے جن بندوں کو گمراہ کرنے سے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ میں تیرے ان بندوں پر اپنا داؤ نہیں چلا سکتا، وہ کون ہیں؟ الا عبادک منہم المخلصین، ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر شیطان کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو صرف تیری رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، ان بندوں پر میرا داؤ نہیں چل سکتا۔ تو اخلاص بھی علم کے ساتھ ضروری ہے کہ اخلاص کی بدولت، یعنی اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کیا جائے صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس کا نام ہے اخلاص۔ حدیث نمبر 741، حدثني زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال من اخلص للہ 40 صباحا یأکل الحلال صائما نہارہ قائما لیلہ اجر اللہ سبحانہ ینابع الحکمت من قلبہ علی لسانہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو شخص 40 دن تک کنٹینیو، سلسلے وار 40 دن تک روزانہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے لیے پورے خلوص کے ساتھ روزہ رکھے گا اور رات کے وقت نوافل ادا کرے گا، یعنی شب بیداری کرے گا، رات میں جاگ کر عبادت کرے گا، اور 40 دن تک یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے ذریعے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ یعنی حلال کھاتے ہوئے، حلال روزی اختیار کرتے ہوئے اگر کوئی شخص 40 دن تک یہ عمل کرے کہ 40 دن تک کنٹینیو روزہ رکھے اور رات میں جاگ کر عبادت کرے، فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے، فرائض اس سے چھوٹنے نہ پائے، فرض نمازوں کے علاوہ نفل روزے رکھے اور رات میں جا کر عبادت کرے، اس طرح 40 دن تک اگر کوئی عمل یہ کرتا ہے پابندی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی اس پر یہ عنایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، یعنی جب وہ بولتا ہے تو اس کی زبان سے حکمت کی، معرفت کی باتیں نکلتی ہے، ایسی باتیں جن سے عوام کو، پبلک کو، مخلوق خدا کو فائدہ ہو۔ حدیث نمبر 742، اسی لیے صوفیہ کرام جو چلہ کشی کرتے تھے 40 دن کا عمل، وہ موسیٰ علیہ السلام کی میعاد سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا چاہا تو انہیں 40 دن تک روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ صوفیہ بھی اس طرح 40 دن تک اپنے آپ کو کسی مخصوص عبادت کے لیے یا عمل کے لیے روکے رکھتے تھے، اس طرح وہ سلوک کی منزلیں طے کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 742، حدثني زید بن، 40 دن تک اگر کوئی حلال کھاتے ہوئے روزہ رکھے اور 40 دن تک عبادت کرے۔ حدیث نمبر کون سا؟ حدیث نمبر 741 ہے یہ۔ 741۔ اور صوفیہ کا جو عمل ہے 40 دن کا، وہ بھی قرآن مجید کی آیت سے اور اس طرح کی جو احادیث ہے جس میں 40 کا عدد ذکر ہے اسی سے وہ کتابوں میں یہ حدیث کو دیا ذکر اس کا۔ یہ ہے حدیث تقریباً حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، شعب الایمان ہے، صحیح ابن حبان ہے، مسند احمد ہے اور کنز العمال ہے، اور حدیث شریف کی مختلف کتابیں ہیں جس میں یہ حدیث موجود ہے کہ پابندی کے ساتھ اگر کوئی عمل کیا جائے اور عمل کی پوری رعایت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کی زبان سے صدق کے، حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 742، حدثني زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال تعلموا العلم قبل ان يرفع اما انی لا اقول لكم هكذا وارانا بيده ولكن
یکون العالم فی القبیلۃ فیموت فیذهب بعلمہ فیتخذ الناس رؤساء جہالا فیسألون فیقولون بالرأی ویترکون الآثار والسنن فیضلون ویضلون وعند ذلک ہلکت هذه الامہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں علم حاصل کرو، علم سیکھو، اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا، انہوں نے اپنا ہاتھ ہمیں دکھایا کہ ایسا ہوگا، بلکہ یہ ہوگا۔ علم اٹھا لیے جانے سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید موجود ہے، احادیث شریفہ مکمل امت کے سامنے موجود ہے، پھر بھی علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے میں ایک عالم ہوگا، ایک قبیلے میں، ایک خاندان میں، یا ایک محلے میں سمجھے، ایک قبیلے میں ایک عالم ہوگا جو انتقال کر جائے گا اور اپنے علم کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کوئی اس کا علم نہیں سیکھے گا، کوئی اس کے علم کا وارث نہیں ہوگا۔ علم کو اٹھا لیے جانے سے مراد یہ ہے کہ متبحر زبردست علماء اٹھا لیے جائیں گے، ان کے ساتھ علم بھی رخصت ہو جائے گا۔ تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ جب علماء، قابل علماء جو مسائل کا صحیح جواب دے سکے، امت کی رہنمائی کر سکے، ایسے لوگ جب موجود نہیں ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدی، اپنا پیشوا، اپنا عالم بنا لیں گے۔ وہ ان سے سوال کریں گے، جہلا سے پوچھیں گے، شریعت کا مسئلہ ہوگا تو ایک جاہل سے جا کر پوچھیں گے، وہ لوگ اپنی رائے کے مطابق جواب دیں گے، سنتوں کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی جو مسئلہ ہے، جس مسئلے کا حل دریافت کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں شرعی رہنمائی کرنے کے بجائے اپنی رائے سے جواب دیں گے۔ احادیث شریفہ میں کیا بتایا گیا ہے وہ نہیں دیکھیں گے، قرآن مجید میں کیا ہے اس مسئلے کے متعلق حکم وہ نہیں دیکھیں گے، اپنی رائے سے ایک مسئلہ بیان کر دیں گے، جس کے نتیجے میں خود مسئلہ بیان کرنے والے بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ ایسے وقت میں جب ایسا موڑ آ جائے تو ایسے وقت یہ امت ہلاکت کا شکار ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، غیر علماء سے مسائل پوچھ کر، جاہلوں کو اپنا مقتدی بنا کر۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی بتائی گئی ہے، لوگ علماء کو چھوڑ کر جہلا کو اپنا مقتدی بنا لیں گے، انہی سے شریعت کے مسائل دریافت کریں گے۔ حدیث نمبر 743، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لا يرفع العلم بقبض يقبضه ولكن يقبض العلماء بعلمهم فيبقى الناس حيارى في الارض فعند ذلك لا يعبأ الله بهم شيئا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا کہ علم ہی کو قبض کر لے۔ یعنی علم کو اٹھا لیے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم دنیا سے رخصت ہو جائے گا، بلکہ علماء کو قبض کر کے، یعنی علماء کی روح قبض کر کے اس علم کو اٹھائے گا، تو پھر لوگوں کے اندر چھان بھورا رہ جائے گا، یعنی بچے کچے جو لوگ رہ جائیں گے، اصل جو علماء ہیں وہ چلے جائیں گے اور کچرا وغیرہ جو رہ جائے گا وہ باقی رہ جائے گا۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یعنی خالص مخلص جو علماء رہیں گے، جو شریعت کے متبحر عالم دین رہیں گے، وہ رخصت ہو جائیں گے، پھر ایسے چھوٹے موٹے علماء یا جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی لیے حدیث شریفہ میں بھی تاکید آئی ہے کہ علماء کے رخصت ہونے سے پہلے ان کے پاس جو علوم اور معارف ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کچھ نہ کچھ ان کا حصہ علوم و معارف کا حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ان کے جانے کے بعد اگرچہ کہ مکمل طور پر ان کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی جگہ سنبھال کر امت کی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 744، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال ما دخل نوم عینی ولا غمض رأسی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی علمت ذلک اليوم ما نزل به جبریل رضی اللہ عنہ من حلال او سنت او کتاب او امر او نہی وفی من نزل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اس وقت کبھی بھی میری آنکھ میں نیند داخل نہیں ہوئی، کبھی بھی میرا سر نیند کی وجہ سے، اونگ کی وجہ سے ڈھلا نہیں، نیچے کی طرف نہیں آیا، جب تک کہ مجھے یہ علم حاصل نہیں ہو گیا کہ اس دن حضرت جبریل علیہ السلام حلال یا سنت یا کتاب یا حکم یا ممانعت، یعنی کوئی منع میں سے کیا لے کر نازل ہوئے تھے اور کس چیز کے بارے میں وہ نازل ہوا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں میں جو قرآنی آیتیں جو نازل ہوتی، جو احکام نازل ہوتے، ہر حکم سے میں واقف ہوتا تھا،
اور وہ حکم کس کے لیے نازل ہوا ہے اور کس سلسلے میں نازل ہوا ہے مجھے اس کا بھی علم ہوتا تھا. یعنی آپ پوری گہرائی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم میں مشغول ہو جایا کرتے تھے.